خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر ایک وقفہ ہے. یہ انتہائی وقفہ ہے. تمہیں جانچا ہے پر کھانا ہے ایکم احسن عملا. اس کو اقبال نے اسی نے خوب بیان کیا ہے کہ کل جمعے ہستی سے تو ابھرا ہے مانند خباب، اس نیا خانے میں تیرا انتہا ہے. اب اگر تو دو چیزیں انسان کو واضح رہے اور نہ صرف واضح رہے مستحضر رہے. واضح تو ہو جاتی ہے چیز کھلانے مل جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کو. مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تو اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت سے باقی رہنے والی ابدی. اگر تو یہ معلوم ہے جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. کاش کہ یہ معلوم ہو. ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور دوسری حقیقت یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے. انہیں ہستی سے تو ابراہیم مانیں حمام اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے. یہ مستحضر رہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے. متاع ہے دنیا، پرچنے کی چیز ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع. نتیجے سے بڑھو اس. اب میں یہاں آپ کو اس حدیث سے سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں ضرور نقشہ کھینچا ہے بادی بنی دنیا ان کو دیجیے تمہاری دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کا راکب مستقل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. میری مثال تو اس سوار کسی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے. اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، پھر ان کا سستانا ہے. پھر وہ اس درخت کو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے اپنی منزل کی طرف. اس کی چیز اتنا تعلق منزل یاد رہے. چنانچہ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے مختصر ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی. خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض. قرآن مجید کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا. یہ منصور سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا. پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے. سخر لکم سورج بھی چاند بھی تمہارے لیے مسخر کی گئی. ان دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے. یہ منزل یاد ہے. میرا ٹھکانہ یہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل یہ ہے، میرا گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن اب کسی نہیں سنیے. اب یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے میں نے شروع دیکھا کہ بڑی ٹھوس حقیقت ہے. اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے. ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا. وہ فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بو گے تو کاٹو گے کیا خواب. اس اعتبار سے غور کیجیے دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت کا سامنا. ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے. پوٹینشیلی کیوں اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ بڑی محشر کی ہے. 300 محشر میں ہے. یہ اس کا غافل عمل کوئی ابھی مسکر نہیں ہے. یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے. یہاں دورو محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاشت ہو. اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، مگر حیات دنیا اللہ بتاؤ ضرور ہماری مسلم کا ہے. اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عمل. ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، اس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے. ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا. منفی نتیجہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کی ترکیب ہے. چھوڑو گھر گرہستی کو، دفاع کرو. رب سے دولت آدمی ہو، شادی کرتے ہیں گھر گرہستی کا ٹھیک بول لینا. کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہیں بس پیٹ لگ جائے پیچھے. اسی لیے آدمی جو ہے وہ کہاں جاتا ہے یہاں گھر گرہستی کو چھوڑو تجربے کی زندگی گزارو. پھر یہ تبدیلی نہیں جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے. دفاع ہو جاؤ. وہاں کہیں پہاڑوں کی ٹوٹیوں پر، کہیں دھاروں میں، گفاؤں میں، کہیں گلیوں میں بابا اس کا نتیجہ بھی نکلا نہیں ہے.
عمل تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے، جس کی شدت کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا رحمانیت فی اسلام، اسلام کو رحمانیت نفی، مکمل نفی، لا رحمانیت. فرمایا کہ النکاح بالسنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، یونیورسٹی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے. 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا. صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، لوگ بھی تھے کہ وہ نیشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے. ہم کے لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب خیر کے اللہ تعالیٰ درویش برش لوگ بھی تھے. کچھ پر یہ تقویٰ کا انگلیسی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا. نبی الحال ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے وہاں پر ملتے ہیں. عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان مبلغ، عرب نے چونکہ یہ 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص واریر کانکرر سیاستدان. لیکن عبداللہ بن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے ہیں، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار. امیر کو اطلاع ملی، بلانی جواب تحریر ہو گئی. یا عبداللہ امر عثمان اللہ کا تفصیل الدہن متقب اللیل، اللہ مجھے یہ خبر نہیں ملے ساری رات کھڑے رہتے روزانہ روزہ رکھتے. کیا کہتے ہیں ایسا تو نہیں. لا تفعل، مت کرو حدیث. فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. دیکھو تم پر تمہاری اس جسم کا نفس کا بھی حق، اسے حرام نہیں ہو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے. پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے. کسی زمانے میں دیکھا تھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ بالکل جیسے کہ میری کچھ ایسی حالت میں تھی، مجھے چاہت ملا رکھا ہے. کہتے آپ کے دوست کو کتنی غرض ہے اس سے ہماری باتیں مسلمان نہیں اور کس کے لیے مسلمان کریں. شوہر بھی کو کوئی دلچسپی رہا اس سے غرض ہی رکھ. یہاں تک فن رات کو سو بھی دیکھو مجھے، رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی مجھے رکھتا بھی ہوں، ناز بھی کرتا ہوں. مجھے زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن مجھے رکھ لیا تو اور تھوڑی سی زیادہ اچھا 1 دن مانا 1 دن ہوگا 100 داؤں، اس سے آگے بھی جانا. اسی طرح 3 حضرات سراف وقت آتا ہے، حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے. ان پر بھی کوئی ایسا غلبہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا. انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہوئے، کتنے وہ سوتے ہوئے، نیندے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہوئے. کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو صحیح حقیقت بیان کر. اب دیکھیے عجیب ضرورت وہ خاصیت جو کم ہے ان کے اندازے کی بات سے مت کرو، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تصویر امید کہ جیسا کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معصوم ہو، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے اتنی عبادت فرما دی تو کافی نہیں ہے. آپ کے گنہگار ایک نے عرض کیا کہ میں کبھی نہیں سنوں گا رات میں خراب ہو، دوسرے نے کہا کبھی ارادہ نہیں کروں گا، تیسرے کا شادی بیاہ کی خبریں پڑوں گی. لوگ کو اطلاع نہیں گئی. غلط فرمایا ناتا آپ لوگوں نے یہ کہا ہے. اللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز نہیں کرتا، مجھے رکھتا بھی ہوں، نہ نہیں کرتا. میری یونیورسٹی کی زندگی ہے، میری میڈیا ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی. یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ دو الگ حدیث ہے. نکاح بال سنتی اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی. وہ میری سنت کو پسند نہیں کرتا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق. یہ تو میں نے حدیث کے حوالے سے آپ کو جو برفی قرض ہے، گریز دنیا سے تعلق منقطع کرنا، اسپائی گریز شراب، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلے کودے عیش کرے. یہ سلیم الفطرت میں ایک لوگ تھے، لہٰذا ان کو کرنے والا ہی کوئی گزرے کاٹنے والا نہیں. ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریف بھی شرارتیں کرے. قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے، نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے. نکاح دور والی خاص قریب آج بن کر آئی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20 اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے. عام طور پر سرسری طور پر لوگ بول رہے ہیں محاورتاً جب بھی آتا ہے محمد لہو لعب لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے، یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں. اور ترتیب کیا ہے؟ پہلے لعب ہے پھر لہو ہے.
سورہ عنکبوت میں لہو و لعب، یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر لیا، تماشا اور کھیل، لیکن نہیں یہاں ترتیب کچھ اور ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے۔ حیات دنیاوی کے 5 انواع، جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ قبر کرنی۔ ابتدائی دور ہے بالکل بچہ آدمی ہے، کھیل بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکار نہیں، زندگی کے تلخ حقائق قریب معلوم نہیں، بھوک لگی تو رو پڑے، معلوم پلا کر رکھا ہے، دوسرے کچھ نہیں کرتا اس میں لائف کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، 3 ایجر اسٹیج میں داخل ہوتا ہے آدمی، تو اب میرا کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ سینسوئل گریٹیفیکیشن کا ان شامل ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا نحم علمی ادب حیات دنیا لعب و لہو، ذرا آگے بڑھیے تو انسان پر سب سے زیادہ بھول سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنبھال، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق ہو، اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس، یہ رہتی بناؤ سنبھال، آرائش، نمائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال والأولاد، تفاخر بینکم، یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چوکاہٹ پر فخر ہوگا، تفاخر، اس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عمر گھری بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان شخص۔ چوتھی اسٹیج تھی اس میں تو یہ کہ منہ نیچے نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن منہ نیچے نہیں ہوگی۔ آخری اسٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ منہ نیچی کیا سمون بھی لی جائے تو کوئی حل میں مال آنا چاہیے، ویری ریئلسٹک۔ اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے، آخری پارے کی صورت میں پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی سبب بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں سے لٹکی ہوئی ہے اس وقت۔ اس کے بعد تشبیہ بھی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو سائیکل ہے، علم انما حیات دنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے، یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے پھر ٹین ایجر اسٹیج سے پھر جوانی ہے، پھر اندر اوپر ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے۔ لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ 4 سٹیپ ہیں، جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو وہ اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا، اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، باغبان ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیاں مناتے ہیں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لگا رہی ہے، فتراه مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، وہ ہریاول اب ختم ہوئی، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی، ثم یکون حطاما، وقت آتا ہے اگر وہ فضلوں گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا، وہ چورا ہی رہ جاتا ہے بعد میں۔ یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا، وہ ہے سائیکل انسانی۔ اب فرمائی پیٹ کی بات ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ والرضوان۔ دیکھو دنیا کی زندگی تو اسٹوری سے نکل نہیں جانی، یہ پیدا ہوا ہے اس کو یہاں پر ملاوہ موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران 385 آیت کا پہلا ملخص۔ ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آنی۔ اب یہ ہے کہ وہ کبھی آپ نے محل میں گزارنی زندگی، کسی کٹیا میں گزارنی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ میں زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور وہ 5 سٹیج نہیں ہو کر گزرتی ہے۔ آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوئے کھیل رہے ہوتے، نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے، ان کا بھی کھیل گندے جوڑوں میں کھیل رہے ہوتے، وہ تو ہے زندگی کی وہ اسٹیج جو کھیل کی ہے۔ کسی کے پاس برف قیمتی کھلونے ہیں، ان سے کھیل رہا ہے کوئی، مجھے گندا کھیل رہا ہے، کچھ اور کھیل رہا ہے، لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئے نہیں ہیں۔
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جائے گی، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضوان. Now the choice is yours. اما شاکرا و اما کفورا. فیصلہ تم خود کرو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہاں بھی آخری الفاظ میں ہے کہ دنیا کی زندگی زندگی کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق. دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ رہو. مرتو استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے. مرتو بتا ہے، مرتبی کی شے ہے. ہاں، حلال اور حرام کی پابندی کے سامنے رکھو، مرتو مطلوب یہ نہیں، مقصود نہیں، مطلوب آخرہ ہو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں کرو نبی ہوں. یہ میرا وطن نہیں ہے. الدنیا سیل المؤمنین کافر. جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح اللہ کی مرضیت کو بھیجا ہے. تو وہ چاہتا ہم رہ گیا، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا کر کے نکل ہوتے کا سودا دے. بالکل فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہے، اس قدر ریئلسٹک ہے. آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا اس دنیا سے پسند ہے. کوئی تسلو، کوئی بھی تکلف، کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کے ممن میں نماز ہوئے، خوشبو قسم دے اور کی پھر بھی آپ کا ایمان تھا. تمہارے ولی میں آتا ہے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے. ولو آجبت کا حسن ہوگا، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، آپ کی جانب نہیں مزید بس فل اسٹاپ. جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے. تو یہ دنیا کو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہو. بات سمجھیے کافی کی یہ پہچان کہ آفات میں گم ہے. اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، اس میں رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپر بن گئے ہمارے زمانے میں، یہ شاندار بلڈنگ ہے، یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور نمائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں. انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو. روح روشن کے آگے سما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پر ماننا آتا ہے. پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ سے محبت کرو، خاندان بولو دنیا کو بنتے. اگر دنیا یہ 19,000 داماد رہے، اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی ختم. اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جس سے نکلتے ہیں ان کو الگ الگ بیان کر دیا. پھر مجھے جو میں بیان کر چکا رحمانیت کر کے دلی اس کی نفی چھوٹتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّورَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی بازی. ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں بھی نبوت پر کتاب رکھی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کی جذبات پیدا کریں. انسانی زندگی حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج کا ظاہر بات ہے کہ آپ کی ہماری دین اور آپ پر ایمان لانے والے میں اسی کا ایک عکس پیدا ہو جاتا. لہٰذا وہ ایک خاص کیفیت لیکن فرمایا ایک شے کو انہوں نے بنیاد کے طور پر ایجاد کر دیا. رحمانیت ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم. رحمانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر دی، یہ انہوں نے کی، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی. یہ ہے منفی نتیجہ. خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، یونیورسٹیزم تجربے کی زندگی گزارو. نتیجہ اس پر کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہے اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان میں. ہسٹری آف کرسچین موناسٹیسزم پر کتابیں پڑھ لی گئی. ہم نے اپنے سارے جو ہیں
مخلص دین کو خربت ملے. یہ رحمانیت اسلام کا راستہ. یہ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی. الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کرسچینٹی میں آئی ہے. الحمدللہ صبح الحمدللہ. لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن اس کا مل حیات دنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا. تاکہ معاشرے میں اشرار کھول کھیلے وہ کیا نکلے. ایک راستہ یہ ہے ترک دنیا کی معنی ہے ترک لذات زندگی، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کے کا تختہ اڑ دیا جائے، ظلم کا استحصال. ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے نہیں چھوڑے گا. ایکسپلائٹر بعض نصیحت سے ہم اپنے ایکسپلائٹیشن کی بات بھی آئے گا. شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطرت انسان تھے. کوئی غلاموں کے طبقے سے نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے سے نہیں تھے، اونچے طبقے سے تھے. اثر مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے. لیکن بائی انداز وہ جو طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر پولیٹیکل ڈپریشن ہو یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہو، استحصال. محنت لوگ کرے کھائیں گے ہم عیش ہم کریں گے، محنت کسان کریں جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کریں گے. یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہو، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے سینگر، اس سے نکل نہیں سکتا. اور یہ پیدا ہوا برابر اونچا ہے. اس تینوں قسم کے ظلم اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جہاد کی ضرورت، جہاد کی ضرورت، قتال کی ضرورت ہے. اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات زندگی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں. ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریح الاوقات ہوگا جو تبدیلی بھائیوں کی اصطلاح میں بہت اہم، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے. اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جدوجہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے. پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بات نہیں کھیلنی پڑے گی. اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے. 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجیے شیر بنی ہاشم میں دے رہے ہیں. یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، یہاں تو اصل جو ہے دونوں طرف سے گھاٹی کا بھی بند کر دیا گیا تھا. سیری تھی کہ کوئی شہر جو ہے وہ جان نہ پائے گا. 3 برس جس میں کہ وہ بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چندے ابال کر ان کا پانی جو ہے ملکتے ہوئے بچے خون جیسے بچے بنی ہاشم ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے. اور کچھ تھے لوگ حکیم بن ہزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مان بھی ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ قریبی رشتے دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کے لیے پہنچا دیتے تھے. یہ جو ہے یہ مثبت ہے. ترک دنیا وہ نہیں. ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں سب کر سکے. کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ. بینہ وہ شے یسر ظاہر ہو، آفتاب آمد نویر آفتاب. جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے سب کو نظر آ رہا ہے. بینات سے مراد معجزے بھی ہے اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ ہے سول آبجیکٹو. یہ نہیں بھائی ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن دیا دعا مانگ لی، چھٹی. قائم کرو اس کو، میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے لیکن اس کے دن میں واجب ہے. اگر یہ نہیں تو ماں باپ یہ سب کہانی شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی حیثیت اچھی طرح سمجھ. قرآن مجید میں کہوایا گیا حضور سے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اور نبی سے کہہ دیجیے کتاب والے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں،
ہماری نگاہوں میں تمہارا تو مقام ہی نہیں. جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو انجیل کو جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے, قائم کرو, پھر آؤ ہم سے بات کرو, ہم سے دعا کرو, ہمیں دکھاؤ. لیکن نہیں کیسے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم. اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے, نہ فرام پرسن ٹو پرسن, نہ فرام نیشن ٹو نیشن, نہ فرام امہ ٹو امہ, اٹل ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. سنت اللہ تو ایک ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے, وَيَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ. محمد کے قرآن والے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم پڑھ لو, اس کی قرات کے مقابلے میں نقل کرا لو, سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو, اور اس کو وہ چاہو کرو, کوئی حیثیت نہیں. قائم کرو اس قرآن کو, اس کے نظام کو, اس کے قانون کو. حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا, پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد, تم نے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق رسول نہ کروں, اور ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق نہ کروں. سورہ شورا میں حضور سے کہلوایا گیا, قل وامرت لأعدل بینکم, مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں واعظ بن کر نہیں آیا, میں نبوت کے بچھو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں. ہاں, انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے, نبوت کے بچھو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے, تیاری کا مرحلہ میں ابھی معلوم بیان کروں گا, لیکن مستقل نہیں ہے نبوت کے بچھو. بدماش جس طرح چاہے کھل کھیلے, ظالم جس طرح چاہے لوگوں پر ظلم کرتے رہے, تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے, استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت وہ ڈنگر بن جائے, صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد مشکل دو وقت کی روٹی ملتی ہو, اس کا کوئی خیال سے اللہ کا آئے گا, کبھی اللہ سے نہ لگا سکے گا. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی نہیں فرق روزگار کے. اس لیے حضور نے فرمایا کادل فقر والنکور کفرا, یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دو, عادل قائم کرو. دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی, جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. لیکن پھر نتیجہ کیا نکلنا چاہیے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اور تم کو ہم شوق, میرے نزدیک میرے علم کی مطلب شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر اولیا طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو, کچلو ان کے سر. وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوگے کی طاقت نہ پڑنا ہے. ہم نے صرف کتاب ہی اتاری ہے, لوہا بھی اتارا ہے. پھر باسو شدید, اس میں ظلم کی سبزی منافع للناس, لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں, دوا پرات چنتا یہ بھی بنا لو, ٹھیک ہے, لیکن اصل حدید, اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے. سند باسو شدید و منافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اس کے وفادار ہوں گے جو اس لوگوں کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیر ہونے کے باوجود. اللہ قوی عزیز, ویسے اللہ قوی عزیز عالم واحد ہے, ان کو ختم کر کے جب چاہے آنے واحد میں ظالموں کے ملک کو ختم کر کے رکھ دے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن وہ تمہاری آزمائش کیسے ہوگی, کیسے معلوم ہوگا اس کا کیا مقام تھا, اس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا, اس کے ایمان کی گہرائی ویرائی کا کیا عالم تھا, اس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. یہ ہے ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے, نتیجہ خیز ہے, خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے. لیکن اس کی مثالی موجود ہے. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا. جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نیہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے, ان کی لال